تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ میرے پیارے دوستوں، یہ توبہ کا وقت ہے۔ اگر ہم نے آج بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی تو ہم کب توبہ کریں گے؟ وہ کون سا دن ہوگا جس دن ہم توبہ کریں گے؟ وہ کون سی رات ہوگی جس رات میں ہم اپنے گناہوں سے، اپنی نفسانی خواہشات سے توبہ کریں گے، اپنے جھوٹ سے توبہ کریں گے، اپنی برائیوں سے توبہ کریں گے؟ میرے پیارے دوستوں، یہ توبہ کا دن ہے، توبہ کا وقت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حالات حاضرہ، موجودہ حالات میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں۔ حالات دن پہ دن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ بیماری کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جگہ جگہ سیلاب آنے کے اعتبار سے ہو۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت بے چینی ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ اور میرے پیارے دوستوں، اللہ کے واسطے یہ توبہ کا وقت ہے۔ ہم اپنی غلطیوں پہ، اپنی نافرمانیوں پہ، اپنے گناہوں پہ، اپنی نفسانی خواہشات میں ہم نے جس قدر اللہ کے احکامات کو توڑا ہے، اس پر ہم سارے کے سارے توبہ کریں۔ ایک نوجوان بنو امیہ میں رہتا تھا، موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی، بہت ہی ناز پرور رئیس تھا۔ وہ دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت منہمک رہتا تھا، شراب میں، نوجوان لڑکیوں میں، ایک بہت اونچے محل میں رہتا تھا، اور گانے بجانے والے ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے۔ دنیا کی ساری عیش و آرام اس کے پاس تھی۔ اس کا محل ایسی جگہ تھا جس کی کھڑکیاں ایک طرف سڑک پہ کھلتی تھیں، دوسری طرف باغ کی طرف۔ ایک دن وہ اپنی محل کی ایک کھڑکی پر بیٹھا ہوا تھا تو اچانک اس کے کانوں میں ایک بہت ہی سریلی، بہت خوبصورت آواز پڑی، جو اس کے گانا گانے والے لوگوں کی آواز سے بالکل جدا تھی۔ اس آواز نے اس کے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا۔ اس نے اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ یہ آواز جس کی بھی آ رہی ہے اس کو پکڑ کر لاؤ۔ وہ اس آواز کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مسجد میں پہنچے۔ وہاں ایک نوجوان، بہت کمزور، پیلا اس کا رنگ، گردن اس کی سوکھی ہوئی، پیٹ کمر سے لگا ہوا، بال پراگندے، بدن پر دو ایسے چھوٹے کپڑے جن سے کم میں بدن نہ ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا ہوا، اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے فوراً اس کو پکڑا، نہ اس کو کچھ بتایا، نہ اس سے کچھ کہا، اور لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے پوچھا، شراب کے نشے میں تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے بتایا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو قرآن جو اس نے سنایا ہے، قرآن سنتے 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 اس کی حالت بدل گئی، رونے لگا، اپنا سب گانے بجانے والوں کو باہر کر دیا، شراب کو چھوڑ دیا، اس کے ساتھ آ کر صحن میں بیٹھ گیا، ساری رات روتا رہا، اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا رہا، اور اگلے دن اس نے جو چیزیں ظلم و ستم سے لی تھیں وہ سب کو واپس کر دیں، اور مسجد کا ایک کونا سنبھال لیا۔ رات دن روتا، توبہ کرتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، دن میں روزہ رکھتا، اسی حالت میں ننگے پاؤں حج کرنے گیا، اور کعبے کے پردے سے لپٹ کر روتا رہا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ اس نے ان الابرار لفی نعیم، یہ آیتیں اس کو سنائیں، اور بھی آیتیں سنائیں جن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ جنت اور جہنم کے تذکرے کو سن کر ایک نوجوان جو 27 برس سے گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا، اپنے رب کے سامنے گر گیا، توبہ کرنے لگا، رونے لگا، اللہ کو اس پر پیار آیا، اور اللہ نے اس کو اپنے ہدایت کے نور سے مالا مال کر دیا، اور اس کو ایسا دیندار، ایسا اللہ والا بنا دیا کہ اس زمانے کے بڑے بڑے اللہ والے اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگے۔ صرف ایک فقیر کے قرآن سنانے پر اور اس کے سننے پر، مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ سنتے تھے سمجھ کر، اور ہم تو سمجھ کر سنتے ہی نہیں، ہم تو قرآن کو کھول کر دیکھتے ہی نہیں۔ ہم نے قرآن کو ادب کرنے کی وجہ سے اتنے اوپر رکھ دیا کہ اب ہمارا وہاں ہاتھ ہی نہیں جاتا، ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے۔ وہ ہے نا علامہ اقبال کے اشعار، گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، لڑکھڑا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے،
یہ بات نہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے۔ اور میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے۔ میرے پیارے دوستوں، پوری دنیا پر حالات ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کہیں پانی کے سیلاب ہیں، کہیں پہاڑ درک رہے ہیں، کہیں بیماری ہے۔ اللہ کے واسطے ہم سارے کے سارے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين